السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح اعتکاف مردوں کے لیے ہے، اسی طرح اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور جس طرح مرد اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں اور مسجد سے بغیر ضرورت شرعی اور طبعی کے اگر کوئی شخص نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہی عورتیں بھی اپنے معتکف سے، یعنی جو ان کی اعتکاف کی جگہ ہے، جس کمرے کو انہوں نے اعتکاف کے لیے مخصوص کیا ہے، اس کمرے سے بغیر ضرورت شرعی اور طبعی کے اگر نکلیں گی تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا یہ اعتکاف انتہائی احتیاط پر مبنی ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھول کر بھی مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف جاتا رہا، سنت اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا۔ اس لیے اعتکاف میں ہر طرح کی پابندیوں کا احتیاط کرنا، ہر طرح کی پابندیوں کا ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر آدمی چاہے وہ سویا ہوا بھی کیوں نہ ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اخیر عشرے میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان لیلۃ القدر کو پا لے، تو معتکف آدمی ہر حال میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، تو جنازے میں شریک ہونے والوں کے اجر کے برابر اعتکاف کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اور بیمار کی بیمار پرسی اور عیادت کرنے کے برابر اجر اعتکاف کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں اعتکاف کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس کے حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ بھی کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔